سورہ انعام میں اور 7ویں پارے میں آیت نمبر 31 سے آج شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قد خسر الذین بلا شبہ، وہ لوگ خراب ہوئے جنہوں نے کذبوا، جھوٹ جانا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو۔ اللہ تعالی نے یہاں سے جو بات شروع کی ہے یہ در حقیقت مکہ مکرمہ کے ان مشرکین کا رد ہے اور دنیا بھر کے ان کافروں کا بھی رد ہے جو اللہ کی ملاقات کو نہیں سمجھتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالی نے قیامت کا اثبات فرمایا اور یہ بتایا کہ دیکھو ایک دن ایسا آنا ہے جس دن تمہاری اور ہماری ملاقات ہوگی، اور یہی وہ دن ہے جس دن کے انتظار میں مومن ساری زندگی گزارتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا دن آئے اور اللہ کے سامنے اپنی نیکیوں کا، ان چیزوں کا، اللہ کے ہاں قبولیت کا انعام دیکھے، خدا کی خوشی کو دیکھے۔ اور یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے اسے دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک تو خوشی اس وقت اسے پہنچتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے پروردگار سے جا کر ملے گا۔ تو اس لیے اللہ کی ملاقات اور اللہ کی لقاء جو ہے اس کا ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ ضروری نہ ہو تو اس کا عقلاً جو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ ہر آدمی آزاد ہو کہ اس دنیا کے بعد تو مٹی میں مل جانا ہے، کہیں حساب کتاب سوال و جواب تو ہے نہیں، لہٰذا جس طرح بھی چاہو زندگی گزارو اور جتنا ظلم بھی کرو، انسانوں کے حقوق پامال کرو یا پورے کرو، کوئی تمہیں اجر نہیں ہے، کوئی تمہیں سزا نہیں ہے، بس آگے دنیا میں اور اسی حساب سے تم چلے جاؤ گے۔ تو اگر فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے الیاذ باللہ، اگر یہ قیامت کا تصور نہ بھی ہوتا تو عقل اسے پیدا کرتی، عقل اس بات پہ انسانوں کو مجبور کرتی کہ کسی نہ کسی طرح ایسا دن پیدا کرو، چاہے وہ تم اپنے تصورات میں اور ذوم میں رکھو کہ ایسا دن ہونا چاہیے جس دن اللہ سے ملاقات ہو اور اس میں انسان کو جزا بھی ملے اور سزا بھی ملے۔ اسی طرح جیسے ایک مغربی مفکر کا قول ہے کہ کسی نے اس سے اللہ تعالی کے بارے میں پوچھا کہ اللہ ہے یا نہیں، تو اس نے کہا اگر اللہ نہیں ہے تو بھی ہونا چاہیے۔ یعنی حقیقت میں کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا انکار اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا انکار کوئی دلیل اور حجت نہیں بن جائے گا۔ اللہ اگر نہیں بھی ہے تو ہونا چاہیے، یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کے سامنے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جہاں کے متعلق اسے پتا ہو کہ میں نے جا کر جواب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ خسر الذین، ٹوٹے، نقصان اور تباہی بربادی میں گئے وہ لوگ، خراب ہوئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اسی طرح حدیث میں بھی ایک جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے اپنی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ سے ملاقات سے نفرت کرتا ہے، بیزاری کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک انسان اس لیے ڈرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو کیا اللہ کو جواب دوں گا، کیا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا، گناہ گار آدمی ہوں۔ یہ اس کا خوف اس کے تقوی پر مبنی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہی پر مبنی ہے، یہ آدمی بھی اچھا ہے۔ اسی طرح ایک اور آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالی سے ملاقات ہونی ہے تو موت سے وہ ڈرتا ہے کہ موت بڑی شدید چیز ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہے جو اللہ تعالی سے ملاقات کا قائل ہی نہیں ہے اور کوئی اسے کہتا بھی ہے، اس کے ذہن میں بھی آتا ہے تو کہتا ہے کتنا خراب دن ہے، چھوڑو اس عقیدے کو
اور ان چیزوں کو یہ حقیقتاً اللہ کی ملاقات سے جو نفرت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ بھی اس کی ملاقات سے نفرت کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پہ، اس کے کرم پہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے، جیسے بھی گناہ ہیں خدا کے ہاں بڑی رجا ہے، اللہ کے ہاں بڑی امید ہے، بخشش ہو جائے گی، مہربانی ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے وہ کام آ جائے گی، توبہ کی ہے، امید ہے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ قد خسر الذین کذبوا لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا اچھا گمان نہیں رکھتا اور خدا سے ملاقات کا انکار کرتا ہے یعنی قیامت کا، یہ یقیناً خسارے میں گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یہ ملاقات کی جو تکذیب تھی، خسارہ نہیں، یہاں پہ حتیٰ کا جو لفظ ہے، حتیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربوں کے ہاں بھی اور خود اردو میں بھی کسی چیز کی انتہا بتانے کے لیے کہ ہم نے اس سے سب کچھ بتایا حتیٰ کہ اس کے والد کو بھی بلا لیا، مطلب یہ کہ ایک انتہا حد ہو گئی کہ اس کے والد کو بھی بلا لیا۔ یہی چیز عربی میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتی ہے، حتیٰ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس ملاقات کو جھوٹ جانا اور اللہ سے ملنے کے منکر رہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعہ، اور پھر کیا ہوا، جب تک کہ آ پہنچی ان پر قیامت۔ الساعہ قیامت کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ بغتتاً، اچانک، بے خبری میں، بے خبر تھے اور قیامت آ گئی۔ یا یہ کہ قیامت کون سی مراد ہے؟ یہ وہ قیامت جس میں حشر نشر ہوگا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا سب کچھ، کیا یہ وہ قیامت مراد ہے؟ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہی قیامت حقیقی مراد ہے کہ اس کی بے خبری میں آ جائے گی، پڑا ہے، مرا ہوا ہے، قبر میں ہے، عذاب ہو رہا ہے اسے، اور ایک دم سے شور مچ گیا قیامت کا اور اسے اٹھا کر قبر سے انہوں نے کھڑا کر دیا، یا اس کی دوبارہ زندگی ہو گئی، تخلیق ہو گئی، یا تو وہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک وہ جھٹلاتا رہا کہ اس پر اچانک موت آ گئی۔ الساعۃ گھڑی کو کہتے ہیں نا بنیادی طور پہ، لمحہ، موومنٹ، تو اس سے دونوں مراد ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی موت کی گھڑی آ گئی، اچانک موت سامنے آ گئی۔ قالو، اب کہتے ہیں، تو یہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، کیا ہم نے قصور کیا تھا اس میں، کیا ہم نے اس میں قصور کیا۔ قالو کہتے ہیں کہ یا حسرتنا، ہائے افسوس، یہ جو یا ہے، یہاں یہ لفظ جو ہے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ بعض رات کا خیال یہ ہے کہ بلکہ اصل میں تو یہ یا کا لفظ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے، کل بھی استعمال ہوا تھا سورہ انعام میں نا، پیچھے وہ آیت گزری ہے، تو یہ اصل میں تو حسرت کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے کہ افسوس میں کوئی آدمی کہتا ہے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ یہ جو ہائے کا لفظ ہے نا، افسوس اور حسرت اور پشیمانی کہ وقت گزر گیا، یہ یا عربی میں اس معنی میں بھی آتا ہے، ہائے میں نے محنت نہیں کی، یہ جب کہتا ہے جب رزلٹ آتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے، اردو محاورے میں، اور عربی میں یا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اصل میں تو۔ اور یہاں پر وہ کہتے ہیں مفسرین کہ یہ جو بہت زیادہ شدید حسرت پیدا ہوگی نا اس سے قیامت کا دن دیکھ کے، جب موت کے وقت میں جب اگلا جہان اس کے لیے کھل جائے گا۔ قیامت میں اور موت میں آخر فرق ہی کون سا ہے؟ قیامت میں بھی آگے کا جہان ہی کھلنا ہے نا، کہ یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم، فرق یہ کہ اس وقت میں سارے لوگ جمع ہوئے ہوں گے، اور موت کے وقت اس کی پوری دنیا تو جمع نہیں ہوتی، لیکن اس کے جنت اور جہنم تو سامنے آ ہی جاتے ہیں، تو اسے باقی دنیا سے کیا ہے کہ یہ باقی دنیا جنت میں گئی یا جہنم میں گئی، اسے تو اپنا ہے، اس لیے یہ جو یا ہے یہاں پر شدید حسرت کے لیے، اس نے کہا ہائے افسوس، یا یہ لوگ کہتے ہیں قالو کا یہاں صیغہ جمع کے لے آئے، یعنی ایسے سب لوگ کہتے ہیں کہ یا حسرتنا، ہائے افسوس، ما فرطنا، جو کچھ کے قصور کیا ہم نے، کہاں پر،
فیہا اس میں، علی ما فرطنا فیہا ہم نے اس میں جو قصور کیا یعنی قیامت کے بارے میں جو قصور کیا. ہا کی ضمیر اس ساعہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ جو الساعہ جہاں پہ آپ نے دو مراد دی تھی یا قیامت یا موت، یہ ہا کی ضمیر جب ادھر لوٹے گی تو دونوں مراد ہو سکتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں لوگ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس کیا ہم نے قصور کیا اس موت کے وقت میں، یعنی موت کے وقت کو کیوں آخر بھلا دیا تھا، کیوں یہ نہیں سوچا کہ کسی بھی وقت دنیا سے جانا ہو سکتا ہے اور اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، انہوں نے کہا ہائے افسوس کیا ہم نے قصور کیا تھا اس میں، یعنی قیامت کے باب میں ہم جو منکر رہے خدا کے ملنے کے کہ اللہ سے تو ملاقات ہوگی نہیں، یہ کتنی بری بات تھی جو ہم لوگ کرتے رہے، کیا خراب گمان تھا جو ہم نے رکھا ہوا تھا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ اور یہ کیا ہوں گے، یحملون اٹھاتے ہیں، اوزارہم اپنے بوجھ کو، علی ظہورہم اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر اپنے بوجھ کو اٹھائے ہوئے اللہ کے ہاں آ جائیں گے. یہاں پر وزر کا جو لفظ ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کی زندگی میں یحملون وہ اٹھاتے ہیں، حمل کرتے ہیں، اوزارہم اپنے وزر کو. وزر جو ہے یہ اوزار جو ہے جمع ہے وزر کی، اور وزر کے معنی ہیں گناہ کے. اور یہ جو وزر ہے اس کے بعض حضرات نے معنی لیے ہیں بوجھ کے اور بوجھ اٹھانے کے، کہ وَهُمْ يَحْمَلُونَ أَوْزَارَهُمْ وہ اپنے بوجھ اٹھاتے ہیں، عَلَى ظُهُورِهِمْ اپنے پشت پر. یہ تو بالکل خالصتاً لغوی معنی ہے، لیکن حقیقت میں شرعی معنی جو اس کے بنتے ہیں کہ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ اپنے گناہوں کو اٹھاتے ہیں، عَلَى ظُهُورِهِمْ اپنی پشت پر اپنے گناہ اٹھا کر لے آئیں گے. یہاں کیا ترجمہ انہوں نے کیا؟ بورڈ برڈنس. یہ جو برڈنس کا ترجمہ ہے نا، یہ جو بوجھ کا، نقل و حمل کا، اس پہ بڑی سخت تنقید کی ہے ابن جریر نے، طبری نے. اور طبری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہاں یہ ترجمہ کیا ہے نقل و حمل کا، بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا، وہ کہتے ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن ہی کے خلاف کیا ہے بلکہ سرے سے عربی لغت میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کیا ہے، یحملون اوزارہم وہ اپنے گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، علی ظہورہم اپنی پشت پر اپنی پیٹھ پر گناہ اٹھا کر لے آئیں گے. دو چیزیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ کیا یہ محاورہ ہے کہ وہ لوگ اپنا بوجھ اٹھا کر لے آئے، جیسے اردو میں بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلیب کی دوسری لکڑی بندہ خود ہی اٹھاتا ہے. اصل میں تو واقعی یہ ہے کہ رومیوں کے ہاں جب سولی دیتے تھے کسی کو تو وہ سلیب کی دوسری لکڑی مجرم اٹھاتا تھا اس بات کے اعتراف میں کہ واقعی میں سولی کا مستحق ہوں اور مجھے جو سولی دے رہے ہیں یہ ٹھیک دے رہے ہیں. اردو میں بھی ایسے محاورے استعمال ہوتے ہیں، اور اردو میں کہتے ہیں کہ اس نے تو خود اپنی حرکتوں کا بوجھ اٹھایا یا اپنے اعمال کا بوجھ اٹھایا. تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جسے انسان نے اٹھایا ہوا ہو. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے، دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ حقیقت میں گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ پہلی صورت میں کہ یہ لوگ فقط اس کے بوجھ ہے ان کے پاس، اللہ کے ہاں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اسے نماز پہ اتنا ثواب ملا، فلاں گناہ پہ اتنا ثواب ملا، روزے پہ اتنا ثواب ملا، اور سنت کی مخالفت میں اتنا گناہ ملا. یہ سب چیزیں اس کے پاس لکھی ہوئی ہیں اللہ کے پاس، اور وہاں کیلکولیشن ہو جائے گی، تول ہو جائے گا اعمال کا. ایک تو نظریہ یہ ہے، اور اہل سنت والجماعت اس کے بھی قائل ہیں، اور اکابرین اہل سنت میں سے اس طرف بھی گئے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اٹھائے ہوئے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہ اعمال وہاں جا کر کوئی شکل اختیار کر لیں گے اور ان شکلوں کو اس نے اٹھا رکھا ہوگا. صاحب روح المعانی نے اس کی تصریح کی ہے، اور ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے البحر المحیط میں بھی اس پہ یہی لکھا ہے کہ
کہ وہ کہتے ہیں اہل سنت کا یہ بھی قول ہے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال اور گناہوں کو اٹھا کر وہاں پر پہنچے گا. اور اس طرح اگر اعمال کی تجسیم دیکھی جائے تو مثلاً کسی آدمی نے کیا کیا ہے گناہ جو بھی، اور اس کی شکل ایک سانپ کی بن گئی، مال تھا اس کا. حدیث میں بھی بہت سی چیزیں آئی ہیں، اور ہمارے دور میں یہ بہت آسان ہو گیا مسئلہ. مطلب آپ اس کو دیکھیں نا کہ پچھلے زمانوں میں آج سے 200 برس پہلے کوئی کیا حرارت کی پیمائش کرتا ہوگا کہ حرارت بخار فلاں آدمی کو کتنا ہو گیا. اب بہت آسان ہے کہ اسے اتنے ڈگری کا بخار ہو گیا، پیمائش میں آ گئی نا چیز. ایسے ہی بلڈ پریشر تھا، کون ناپ سکتا تھا؟ شوگر تھی، کون ناپ سکتا تھا؟ اب وہ آلہ لگاتے ہیں، بتاتے ہیں اس میں اتنی شوگر ہو گئی، اسے اتنا درجے کا بلڈ پریشر ہو گیا. یہ سب چیزیں جو ہیں شرعی حقائق کو ثابت کرتی ہیں. جو فلاسفہ 400 سال 500 سال پہلے یہ بحث کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، آج وہ زندہ ہوتے تو سب کے منہ بند ہو جاتے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا. اس لیے جتنی یہ میڈیا اور سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، ہمیں اس کی بڑی اس اطمینان سے خوشی، اس اعتبار سے خوشی اور الحمدللہ اطمینان ہوتا ہے کہ شرعاً جو حقائق تھے جس کے لیے خالص بحث کرنی پڑتی تھی کہ یہ چیز ثابت ہے اور دیکھو ایسے اور ایسے، اب کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب تو آپ کے کہے بغیر بھی لوگ سامنے مثال لے آتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوا ہوگا. مثلا یہ آیا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز میں آپ آگے بڑھے اور پھر اسی رفتار سے ایک دم پیچھے کو ہٹ کے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے چونکہ یہ نماز میں کبھی ہوا نہیں تھا تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی اور عرض کیا ہم نے اللہ کے رسول کوئی خاص چیز تھی آپ نے آج دیکھی؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں نماز میں جب پڑھا رہا تھا تو جنت کا ایک ٹکڑا یا جنت یہ سامنے والی دیوار میں مجھ پر پیش کی گئی اور میں آگے بڑھا جلدی سے تاکہ انگور کا ایک خوشہ اتار لوں اور تمہیں کھلاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ جنت میں انگور کیسے ہوں گے. اور پھر فرمایا ایک دم سے منظر بدل گیا اور جہنم میرے سامنے آئی، اتنی شدید آگ تھی اس میں ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا. اب اس پہ بہت لوگوں نے فلاسفہ نے کہا کہ لو اتنی بڑی جنت اور جہنم اس دیوار میں کیسے پیش کی جا سکتی ہیں؟ پھر جواب دینے والوں نے دیا کہ نہیں ایک ٹکڑا حصہ اس کا ہوا ہوگا اور پھر آئینہ ہو گیا ہوگا یا آئینے کی شکل آ گئی ہوگی، جو بھی چیزیں لکھی ہیں. اب ہمارے زمانے میں کیسی آسان بات ہے کہ 6 فٹ کا آدمی اور وہ 12-13 انچ کی سکرین میں آ جاتا ہے، سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ایسے ہی یہ جو بحث ہے نا کہ وہ اپنے اعمال کیسے اٹھا کر اتنے لائے گا قیامت میں، یہ ساری بھی بڑی آسان ہو گئی کہ اب ہم دیکھتے ہیں جن چیزوں کا وزن اور پیمائش ہو ہی نہیں سکتی تھی وہ اب شروع ہو گئی ہے. اور اس سے بھی زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ اب کوئی بھی چیز، کوئی بھی وزن مستقل نہیں رہا، فاصلے بھی مستقل نہیں رہے، وزن بھی مستقل نہیں رہا. جو چیز یہاں 1 من ہے آپ خلا میں لے جائیں تو 0 ہو گیا، اور پتہ نہیں کوئی اور جہان آئندہ کو کھل جائے تو پتہ چلے یہ 1 من وہاں پہنچ کے 10 من ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا نا. یہ ساری ترقیات جو ہیں یہ ان حقائق کو ثابت کرتی ہیں. تو قیامت میں وہ آئیں گے اپنے گناہوں کو اٹھائے ہوئے. اب وہ جو گناہ یہاں کرتا ہے اس کی ایک شکل بن جائے گی اور اسے اٹھا کر وہ وہاں لے آئے گا. مثلا زکوٰۃ نہیں دی، یہ ایک گناہ ہے، اس مال کو اس نے چھپا کے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وہ مال قیامت کے دن سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا تو وہ گھبرائے گا، اس سے چیخے گا اور اس سے کہے گا تو کیا چیز ہے؟ وہ کہے گا وہی تو میرا مال ہوں جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی. اور یہ چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جن لوگوں کو دیکھا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں اسی بات کو اختیار کیا ہے. مولانا کہتے ہیں یہ جتنے اعمال یہاں ہم کرتے ہیں نا یہ سب کے سب جہنم میں جا کر اپنی اصل شکل و صورت میں سامنے آ جاتے ہیں. وہاں بچھو، سانپ اور اتنے بڑے بڑے درندے اور یہ چیزیں اور آگ اور اس کے آلات اور مار اور یہ زنجیریں، وہ کہتے ہیں یہ وہاں کی نہیں، سب یہیں کی چیزیں ہیں، یہاں سے لے جاتے ہو، وہاں جا کر انہوں نے پہنا دی ہیں، دکھا دی. اسی معنی میں حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اپنے کام یہیں پورے کر لینا،
میرے قبیلے والوں اپنی نیکیاں اور گناہ ان کی معافی نیکیوں کا کرنا یہی کر لینا، ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی قریش میں سے میں کسی کو دیکھوں آتے ہوئے اور وہ اس کے اپنے اوپر اونٹ لاد کر لے آئے اور پھر مجھ سے کہے کہ میری مدد کرو، تو میں اسے یہی کہوں گا کہ میں تو پورا دین دنیا میں تم لوگوں کو بتا آیا تھا۔ اور پھر کوئی گائے لاد کر لے آئے، اور پھر فرمایا کوئی بکرا یا دمبا لاد کر لے آئے، اور پھر مرغا لاد کر لے آئے، اتنے گناہ، اور پھر فرمایا انڈا لے آئے، اتنے گناہ لے آئے انڈے کے برابر، اور مجھ سے کہے میری مدد کرو، تو میں کوئی مدد نہیں کروں گا، میں تمہیں دین کی ساری باتیں یہاں تمہیں بتا کر ہی جا رہا ہوں، اور دیکھ لو اپنے دین کا تم خود خیال کرنا، احساس کر لینا۔ مراد یہ تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور وہاں روم نے ایک بڑی دلچسپ حکایت بھی لکھی ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی۔ وہ جو ایک بزرگ تھے اور وہ حقہ پیتے تھے، سنی ہے؟ کسی نے نہیں بھی سنی ہیں؟ سنی؟ اچھا پھر آگے چلتے ہیں۔ تو ہیں نہیں سنی؟ اچھا، مولانا روم نے بڑی دلچسپ حکایت لکھی ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ ایک بزرگ تھے، حقہ پیتے تھے، ایسی کہانی ہے، اصل نہیں ہے، کہانی کی بات ہے۔ وہ حقہ پیتے تھے تو ایک دن برف پڑ رہی تھی، بہت شدید سردی اور بارش ہو رہی ہے، تو انہوں نے آگ ختم ہو گئی گھر میں، تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ حقہ پینا ہے، آگ لے کے آؤ۔ تو پرانے زمانوں میں آگ جو تھی وہ جس گھر میں بھی ہوتی تھی، ہر گھر والے اپنے ہاں آگ کو رکھتے تھے مستقل، کہ صبح اٹھ کے پھر اس آگ سے ہی آگ جلا لیں گے۔ تو اس نے سوچا اب کہاں سے آگ لاؤں، گاؤں میں چلا گیا، واپس آیا اور اس نے کہا حضرت آگ نہیں۔ تو انہوں نے کہا جاؤ ڈھونڈو، کہیں تلاش کرو، میں حقہ پینا ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ گیا، اس نے اور ادھر ادھر دیکھا، اسے آگ نہیں ملی، پھر آ کے عرض کیا تو انہیں غصہ آیا، انہوں نے کہا آگ لے کے آؤ اور چاہے تمہیں جہنم میں جانا پڑے وہاں سے لے کے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں وہ چلتا گیا، چلتے چلتے آخر جہنم کے کنارے پہ پہنچ گیا، اور فرشتے کھڑے تھے، فرشتوں سے کہا کہ جہنم ہے، انہوں نے کہا ہاں یہی جہنم ہے۔ تو اس نے کہا تھوڑی سی آگ دے دو، ہمارے شیخ ہیں اور انہیں حقہ پینا ہے اور آگ نہیں مل رہی، یہ لے جانی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی آگ نہیں دی جا سکتی، جہنم میں کوئی آگ ہوتی نہیں۔ تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ساری زندگی یہی پڑھتے رہے، علماء سے سنتے رہے کتاب و سنت میں کہ آگ ہے آگ ہے، اور تم کہتے ہو یہاں کوئی آگ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا شریعت میں بس ایک ہی مسئلہ پڑا ہے کہ جہنم میں آگ ہوتی ہے، یہ مسئلہ نہیں پڑا کہ کسی کی چیز کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ اس نے کہا اس کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا بھائی یہاں کوئی آگ نہیں، یہ جو کچھ نظر آتا ہے نا یہ اپنی آگ دنیا سے ہی لے آئے تھے، یہاں آ کے جہنم بن گیا ہے، تھوڑی تھوڑی آگ سب کی مل گئی ہے، اور ہم کسی کا مال کسی کو نہیں دیا کرتے، لوٹ جاؤ۔ بس حال یہی ہے۔ مولانا کہتے ہیں ہر کوئی اپنی آگ خود ہی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ انسان جو گناہ یہ لے کے جائے گا نا سارے، یہ سب انسانوں کے گناہ جب جہنم میں ہو جائیں گے جمع، تو وہ جہنم نہیں بنے گی تو اور کیا چیز بنے گی؟ اللہ نے فرمایا ہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور یہ کیا کریں گے؟ اپنے گناہ لے کر آئیں گے اپنی پیٹھ پر، یعنی وہاں پر لے آئیں گے سارے۔ اور پھر فرمایا کہ الا ساء ما یزرون، اور دیکھو تو سنتے ہو دیکھتے ہو، الا کا مطلب آگاہ رہو، الا کا مطلب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں جی سنتے ہو، سنی اس کی بات، یعنی مطلب غور سے سنو، الا یاد رکھو، ساء ما یزرون، برا ہے وہ بوجھ، برے ہیں وہ گناہ جو لے کر اللہ کے سامنے آئے۔ نیکیاں کر لیتے تو آج کے دن خدا کی ناراضگی نہ دیکھنی پڑتی، نیکیاں کر لیتے تو اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی، اللہ کی خوشی نصیب ہو جاتی۔ یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ گناہ کے کام کرتے رہے اس دنیا کی زندگی میں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو کچھ وہ لے کے آئے ہیں وہی چیز ہے۔ اور جس دنیا کی زندگی میں یہ دنیا کے لیے گناہ کرتے رہے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور لوگوں کچھ نہیں ہے دنیا کا جینا، یہ دنیا میں جو تم جیتے ہو نا یہ کچھ نہیں ہے، الا مگر لعبن، کھیل ہے۔ لعب کہتے ہیں عربی میں اس کام کو جس کا حاصل وصول کچھ نہ نکلے۔
لعب کہتے ہیں اس کام کو جو مقصد کے بغیر کیا جائے. الا لعب بچوں کا کھیل، ولہو اور لہو کہتے ہیں جی بہلانا. لہو کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو جو انسان کو سنجیدہ کاموں سے منع کر دے، اور لہو کہتے ہیں اس چیز کو جس میں مقصد مزہ ہو، عیش ہو. بس مل حیات الدنیا الا لعب ولہو. اور لوگوں، دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا جینا کچھ نہیں ہے مگر کھیل ہے اور جی کا بہلانا. بس اتنی اس کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. کھیل اس اعتبار سے ہے کہ انسان دیکھے جیسے بچے کھیلتے ہیں نا، بس دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے. اور لہو دل کا بہلانا اس اعتبار سے ہے کہ انسان کی زندگی میں کیسی کیسی چیزیں ہیں اور بغیر مقصد کے انسان جی رہا ہے، بغیر حاصل وصول کے کام کر رہا ہے. یہ جو مقصد کے بغیر کی زندگی ہے نا، بے مقصد کام، اور جن میں مقصود صرف مزہ ہو، آپ سوچئے وہ کیسی خطرناک زندگی. اور ایسی چیز آ گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی مقصد کے لیے آدمی تلاش کرو کام کے لیے، تو آپ نے فرمایا ان الناس کالابل، لوگ اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں. اور مسلم کی روایت میں آیا ہے، آپ نے فرمایا اور اونٹوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں اور 99 بیکار اور ایک اونٹ کام کا ملتا ہے جس پہ تم سواری کر سکو. 99 بیکار ہوتے ہیں، اور یہی حال انسانوں کا بھی ہوتا ہے. آپ کسی مقصد کے لیے، کام کے لیے تلاش کریں کبھی آدمی کہ کوئی انسان کام کا مل جائے، کسی سے بیٹھ کے بات کر سکیں، کسی سے اپنے دل کی کوئی بات کہہ سکیں، کسی سے اچھا مشورہ لے سکیں. کوئی بڑا کام ہے، اس کے لیے 2-4 آدمی چاہیے جو مستقل مزاجی سے 20-30 سال محنت کریں کہ ایک ٹارگٹ ہے جسے اچیو کرنا ہے. نہیں ملتے. دنیا کی زندگی لوگوں نے حقیقتاً کھیل اور تماشے بنا لیے ہیں. کسی سے پوچھو کہ تم کیوں جیتے ہو، کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس. اور جب تک کوئی آدمی مقصد کو متعین نہیں کرتا کہ میں کیوں جیتا ہوں، وہ کیسے آگے چل سکتا ہے؟ بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی گھر سے جب نکلتا ہے تو اس نے اگر فرض کیجئے کہ 1,00,000 مائل کا سفر طے کرنا ہے تو اس سے پوچھئے، وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر پہنچنا ہے. انسان ہمیشہ ٹارگٹ اپنا بناتا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے، پھر چلتا ہے. بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، پوچھئے کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنی. ڈاکٹر بناتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، یہ کرنا ہے. ہر چیز میں، حتیٰ کہ کسی سے پوچھو پانی کیوں پی رہے ہو تو کہتے ہیں پیاس لگی ہے اسی لیے پی رہا. بس ایک لے دے کے انسان کی اپنی زندگی ایسی ہے کہ اس سے کوئی پوچھے تم نے کیا کرنا ہے، یہ جی کے کیا کرنا ہے، تو بہت سے لوگوں کو اس سوال کا جواب ہی نہیں پتا کہ میں کیوں جی رہا ہوں. بس اس لیے جی رہا ہوں کہ تھوڑا بہت پڑھ لوں، پھر جاب کر لوں، پھر شادی ہو جائے، پھر بیوی آ جائے، پھر بچے ہو جائیں، اور پھر بچوں کی فکر میں لگ جاؤں کہ ان کی تعلیم ہو جائے، اور یہاں تک کہ موت مجھے آ کے دبوچ لے. اور اللہ کے سامنے جا کر میں کیا کہوں؟ اللہ کو یہی کہوں گا کہ اللہ اس طرح بیوی بچے تھے، یہ چیزیں تھیں. وہ پوچھ ہی لے کہ تمہارے آخر جینے کا مقصد کیا تھا، تمہیں دنیا میں کیوں بھیج دیا تھا؟ کچھ پتا نہیں ہے. بس یہ کھیل تماشے میں ہی زندگیاں گزر رہی ہیں، اور یہاں تک کہ پوری قومیں اس کھیل تماشے میں لگی ہوئی ہیں، اور جیسے ان کے سر پہ کوئی نہیں ہے، کہیں پہنچ کے انہوں نے جواب نہیں دینا، ان کے اعمال کا کسی نے حساب نہیں کرنا. اتنی دنیا میں یہ چیز آ گئی ہے. اللہ نے کہا یہ دنیا کا جینا الا لعب ولہو، بس لوگوں یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کھیل ہے اور جی کا بہلانا ہے، کہ لوگ کھیل تماشے کی طرح اس میں لگے ہوئے ہیں. جو چیز ملی کھا لی، اور جب پیسے مل گئے تو اسے عیاشی میں اڑا لیا، اور اسی طرح اعلی حاصل قیاس باقی زندگی کا بھی حال. حدیث میں ایک جگہ آیا ہے، اس کو اغانی نے نقل کیا، اور اغانی اگرچہ محدث نہیں تھے، اور بعض محدثین نے اس کی سند پہ بھی کلام کیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی اصل ہے کہ افریقہ سے کچھ لوگ گئے حبشی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کا قبیلہ، تو آپ نے فرمایا 2 چیزیں تم میں بہت اچھی ہیں، بہت لاجواب چیزیں. ایک تو تم اپنے مہمانوں کی خوب خدمت کرتے ہو، جو مہمان چلا جائے اس کا خیال رکھتے ہو، اور دوسرے اللہ کے جب تم لڑتے ہو نا میدان جنگ میں تو ڈٹ جاتے ہو، پھر تمہارے پاؤں کوئی نہیں اکھیڑ سکتا، بڑی دلیری سے تم کام کرتے ہو. یہ 2 خوبیاں ارشاد فرما دیں، اور آپ نے فرمایا 2 برائیاں بھی تم میں بڑی بری ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے تو زنا کرتے ہو، اور جب تم بھوکے ہوتے ہو تو ڈاکے ڈالنے لگتے. اس چیز کو آدمی سوچے تو اکثر معاشروں کا اب یہی حال بگاڑ اتنا ہو گیا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانے کو جب ملتا ہے تو بے حیائی کے لیے کام کرنے لگتے ہیں، اور جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو پھر فراڈ، چوری، ڈاکہ اس کو سوچنے لگتے ہیں. تو کوئی پوچھے کہ دنیا میں کیا بس یہی کام کرنے آئے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں ہے. اور بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی کوئی ٹارگٹ متعین کرتا ہے کہ مجھے زندگی میں یہ کام کرنا ہے. بس انسان کی زندگی ایسی کھیل تماشے کی چیز بن گئی ہے کہ کسی سے پوچھو کہ بھائی کیوں جی رہے ہو، کیا کرو گے؟ کیا اللہ نے اتنی زبردست زندگی اور یہ سارا جہان اس لیے دیا تھا کہ تم اتنے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اور اس کے بعد قبر کا پیوند بن جاؤ، مٹی کا پیوند بن جاؤ؟ ہو یہی رہا ہے، اور ایک مدت سے ہو رہا ہے، ایک عرصے سے، اور حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے اور اللہ نے بتایا ہے پھر اس وقت حسرت اور ندامت ہوتی ہے کہ افسوس دنیا کی زندگی میں ہم نے کیا کیا، علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس ہم نے کیا قصور کیا. خواجہ میر درد کہتے ہیں وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ تھا. زندگی میں ایسے لمحات خوشی سے جی چاہتا ہے آدمی مر جائے، اور اتنا زیادہ مایوسی کا عالم کہ جی چاہتا ہے کچھ کھا کے مر جائیں. سب گزر گئے، وہ خوشی کے لمحات بھی اور وہ افسوس اور غم کے لمحات بھی. اور سوچے آدمی کہ اگر ابھی موت آ جائے اور خدا پوچھے کہ زندگی کہاں گزاری تو کیا اللہ کو جواب دے گا؟ اور قبر میں جو سوال ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات میں سے ایک سوال کے متعلق فرمایا، اور آپ نے کہا فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں قبر میں اور اس سے ایک چیز یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ اس کا کیا جواب ہے؟ آدمی یہ سوچتا رہے زندگی کہاں گزاری، بس زندگی یہ گزاری کہ اپنی تعلیم مکمل کی، اچھی سی جاب لی، اچھی سی گاڑی لے لی، اور پھر اس کے بعد مکان میں نے بنا لیا، شادی کی اور بچے ہوئے، پھر بچوں کی تعلیم میں لگ گیا تھا، حتیٰ کہ ابھی تو اور جینے کی بھی تمنا باقی تھی، تم لوگ بیچ میں آ گئے، زندگی یہ گزار. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کبھی سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس چیز پر کس چیز کو لٹا رہا ہوں. کانٹے بچھا دے اور اس پر ریشم کی چادر ڈال کر کھینچے تو جس طرح وہ تار ہو جاتی ہے نا، کوئی دیکھنے والا دیکھے اور کہے کیا ظلم مچا ہوا ہے. انسانی زندگی کا انسان اس سے برا حشر کر رہے ہیں، اور جن کو خدا نے کوئی نگاہ دی ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا ظلم ہو گیا ہے خدا بندہ، لوگوں کی زندگیاں کس کام میں لگ رہی ہیں، کہاں کھپ رہی ہیں. اور اتنی بے شعوری کا عالم آ گیا ہے، اتنی بے خبری کا وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، عمر ضائع ہو رہی ہے، تو اس سے پرواہ ہی نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان سے آپ اگر کہیں کہ بھائی آپ کے پیسے گر گئے، بٹوا گر گیا، یہ کچھ ڈالرز آپ کے گر گئے، گاڑی سے اترتے ہوئے یہ پین آپ کا گر گیا، تو وہ دیکھتا ہے پھر حیران ہوتا ہے، وہ گر گیا، پھر شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے بہت بڑا احسان کیا، میں بتا دیا. کیا تھا؟ $2 کا پین تھا، $4 کی چیز تھی، $5-10 کی، اس پہ خوش ہوتا ہے. لیکن کسی کو کہو کہ جن مشغلوں میں تم مصروف ہو اور گھنٹوں کے حساب سے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی اچھی نیت کے انٹرنیٹ اور ٹی وی اور کیا کیا خرافات ہیں اور کیا کر رہے ہو، وہ آدمی کبھی نہیں سوچتا کہ اس نے مجھے کتنی اچھی نصیحت کی ہے.
میری زندگی کا اس نے خیال کیا ہے، بلکہ آئندہ اگر کوئی کہہ دے گا تو اس کے لیے دروازہ بند اور فون کریڈل سے نیچے کہ اس سے جب بھی بات کرو یہ ایسی نصیحتیں شروع کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، اور لوگوں وہ جو دنیا مقصود بن جاتی ہے نا، لوگوں کا جو مقصد بن جاتا ہے زندگی کا، ان کو کہا ہے، ایسے بندوں کو نہیں کہا جو اسی دنیا سے خدا کی قرب کی راہ پیدا کر لیتے ہیں، جو اسی دنیا میں رہ کے اسی دنیا کو استعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، وہ نہیں، ان کو کہا ہے جن کے مقصود ہی دنیا ہو جاتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کا جینا کیا ہے؟ کچھ نہیں مگر کھیل ہے اور جی کا بہلانا ہے۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، اور وہ جو آخرت کا گھر ہے پچھلا، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، سو بہتر ہے ان لوگوں کو، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ لوگ جو شرک نہیں کرتے، کیونکہ اوپر سے ساری بحث توحید کی چل رہی تھی، پھر قیامت کا ذکر آ گیا تو مشرکین مکہ سے بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھگڑے دو ہی تھے، ایک یہ کہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، اور دوسرے یہ کہ قیامت آنی ہے اور تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس لیے یہاں تقویٰ سے مراد یہ لیا گیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے، للذین یتقون، جو لوگ کیا ہیں؟ متقی ہیں، یعنی جو لوگ شرک نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، کیا تم کو سمجھ نہیں؟ سمجھو، دنیا مقصد نہیں ہے، مقصد آگے ہے۔ دنیا دو طرح کے انسانوں کے لیے، کچھ تو دنیا کو مقصد ہی بنا لیں، ان کی مذمت کی ہے، اور کچھ لوگ دنیا کو راستہ سمجھتے ہیں مقصد تک پہنچنے کا۔ بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے ذہین لوگ اور قومیں جس جپیٹے میں آ گئیں اور جس دھوکے میں آ گئیں، وہ مقاصد میں اور راستے میں فرق نہیں کر سکے، انہوں نے راستے کو ہی مقصد بنا لیا۔ تو جو آدمی بھی راستے کو مقصد بنا لیتا ہے نا، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی راستے کو مقصد نہ بنائے، کتنا ہی اچھا راستہ ہو، یہ تصوف سلوک، اس میں ایک راہ ہے، ایک چیز ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اتباع سنت، اس پہ نظر رکھے۔ راستے میں اسے اچھے خواب نظر آتے ہیں صوفی کو، سالک سلوک کے اسباق جب طے کرتا ہے تو اسے بڑے بڑے اچھے خواب بھی آتے ہیں، خدا کے ساتھ قرب کی بشارتیں بھی ملتی ہیں، کبھی کبھی الہام بھی ہوتا ہے، کشف بھی ہوتا ہے، پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ ایسے اور میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، اور ہو بھی جاتا ہے۔ یہ سب راستے ہیں، اصل منزل ابھی بڑی دور ہے، اور وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے۔ منزل پر نظر رکھے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ کی خوشیاں حاصل ہوں، ایسے کام کروں کہ موت میں بھی اور قیامت میں بھی اللہ مجھ سے خوش ہو۔ ایسے ہی دنیا یہ راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے، منزل بہت دور ہے، اس راستے سے گزرنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے، اور یہ دنیا ایسا راستہ ہے کہ دیکھو اس سے طے کرنا تو ضروری ہے۔ اس لیے ان دنیا کی ساری چیزوں کا استعمال جائز، اس پیسے کا، دنیا کا کمانا بھی جائز، نوکری کرنا بھی جائز، اس پیسے کو گھر میں لانا بھی جائز، ہاتھ میں لے کے استعمال کرے گا، خرچ کرے گا، یہ بھی جائز، اور دل میں رکھنا ناجائز۔ بس اتنی ہی بات، دل میں نہ رکھے۔ اس کی محبت جب دل میں آ گئی تو خود مال مقصد بن جائے گا۔ مال کو جب اپنا مقصد بنا لے گا تو رشوت بھی لے گا، حرام کام بھی کرے گا، چوری بھی، ڈکیتی بھی، فراڈ بھی، سب چیزیں، اس لیے کہ اس نے مال کو مقصد بنا لیا۔ جب اسے پتا ہوگا کہ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد تو اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشی ہے، اور مال اس کا راستہ ہے، اس راستے سے مجھے گزر کر جانا ہے، تو پھر راستے کی حدود متعین کر کے اسی میں رہے گا۔ جب بھی لوگ راستوں کو مقاصد بنا لیں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ کشتی ہے، پانی پہ چلتی ہے، اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ بس جتنا کشتی کا اور پانی کا تعلق ہے،
اتنا ہی انسان کا اور دنیا کا تعلق رہے، اور ذرا وہ پانی کشتی کے اندر آیا، کشتی ڈوب گئی اور بیڑا غرق ہو گیا۔ اسی طرح یہ مال اور دولت اور دنیا جب دل میں آنے لگے اور دل یہ کہنے لگے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ کماؤ اور اس طرح کرو اور اس طرح کرو، یہ چیز ناجائز، اور اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے کمانا، اللہ کے لیے تمنا کرنا، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ مجھے پیسے دے میں یہ کام کروں، اللہ تعالیٰ مجھے پیسے اگر دیتا تو میں یہ خدمت کرتا اسلام کی، دین کی، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب بھی ہیں بعض جگہ، تو اس کی خود کوشش کرنے کا حکم ہے کہ ان کو حاصل کرو، لیکن جہاں دولت کو کمایا دولت ہی کے لیے اور دولت مقصد بن گئی زندگی کا، دنیا مقصد بن گئی زندگی کا، وہ آدمی خراب ہو۔ مولانا روم نے کہا چیز دنیا خدا غافل بدن، لوگوں دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے غفلت کا نام ہے۔ نہ کماشو نہ کراؤ فرزند و زن، یہ سونا چاندی اور تجارت اور بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا جو ہے نا وہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے، اور یہ بہت مرتبہ بندے کو دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، اور دونوں طرف سے بچنا ضروری کہ دنیا کو بالکل اپنی زندگی سے ہٹا دے، یہ بھی گناہ ہے، اس پہ بھی پکڑ ہو جائے گی، اور پورا دنیا میں منہمک کی ہو جائے، یہ بھی گناہ ہے، اس پہ بھی پکڑ ہے۔ اعتدال ہے کہ اصل زندگی کا مقصد اللہ کی خوشی، اور اس کے لیے جو راستہ متعین کرنا ہے، اس راستے کو طے کرنے کے لیے جتنا تمہیں ایفرٹس کوششیں کرنی ہیں وہ سب تمہارے لیے درست ہیں، اور حتیٰ کہ تم نے منزل کا تعین کر لیا اور اس راستے میں مر گئے تو بھی اللہ اس منزل کا ثواب دے گا، اس تک پہنچا دے گا، اجر دے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو شرک نہیں کرتے، اللہ کی توحید پہ قائم رہتے ہیں، اور پھر فرمایا افلا تعقلون، عقل نہیں آتی؟ عقل سے کام لو کہ اگر دنیا اپنی حدود میں رہ کر نہ ہوتی تو بھی کام نہیں چلتا تھا، کام تو چلا نہیں ہے، اور دنیا اپنی حد سے بڑھ جائے تو بھی کام نہیں چلتا تھا، اس کو حد میں رکھنا ضروری تھا۔ اسی لیے دنیا کی سب سے بڑی اور مشہور شکل لوگوں کے درمیان پیسہ ہی ہے نا، اسی دنیا سمجھتے ہیں۔ اس پیسے سے اللہ کے بندوں نے کتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں، اور اس پیسے سے ایسے بھی کام کیے ہیں جو خدا کی شدید ناراضگی کا موجب بنے، اللہ کی طرف سے لعنت بھی برسی اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی آئی۔ تو انسان سوچے کہ میرے اعمال میں مقصود کیا ہے، آخر اس کام کو کرنا کیا چاہتا۔ علی گڑھ میں جب یونیورسٹی بنی تو وقار الملک تھے، نواب تھے، اور تھے شیعہ، لیکن نواب صاحب کا بڑا نام تھا، اور مولانا شبلی نعمانی انہوں نے جب الفاروق لکھی تو یہ سارے بڑے گہرے دوست تھے۔ شبلی کٹڑ حنفی، پکے سنی، نواب وقار الملک شیعہ، سر سید وہ سب کی بات سنتے تھے اور ہنستے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، یہ آپس میں سب کی بحث ہو رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا اگر ہم لوگ زندہ ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے؟ کچھ نے کہا میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا، کچھ نے کہا میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا۔ کسی نے پوچھا، سر سید ہنستے رہے، ہم سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ تو کہنے لگے پاگل ہو گئے ہو، میں تو خود خلافت کا دعویٰ کرتا۔ دوستی ایسی تھی ان کی۔ سر سید نے لکھا نواب وقار الملک کو کہ علی گڑھ کے لیے چندہ دیں، تو انہوں نے جو خط لکھا اس کے جواب میں عجیب بات انہوں نے لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ حیدرآباد نوکری کرتا رہا اور نظام سے بنی نہیں، حالانکہ نظام پہ شیعت کا غلبہ ہو گیا تھا، تو کہنے کے ان سے بنی نہیں، اور ہم تو ٹکا سا جواب دے کے بس آ گئے، ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ حیدرآباد رکیں، اور 600 روپے پینشن البتہ حیدرآباد دیتا ہے، سالانہ 50 روپے مجھے ملتے ہیں۔ آپ سوچئے 1910 1915 کے 50 روپے بڑی چیز،
شبلی نے جب الفاروق لکھی ہے تو وہ کہتے تھے، شبلی خود کہتے تھے کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ نواب صاحب کو بھجواؤں، اور وقار الملک اس کتاب کو دیکھیں، اور بھجوائی اس لیے نہیں کہ وہ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سوانے ہیں اور وہ ہیں شیعہ، تو مجھے گلے کا خط آیا کہ تم نے کتاب لکھی ہے اور یار مجھے نہیں بھجوائی، تو میں نے کتاب بھجوائی اور حضرت سے نواب صاحب سے عرض کیا کہ حضور اس لیے نہیں بھجوائی کہ آپ کے متعلق خطرہ تھا، تو انہوں نے کہا افسوس اسلام نے ایک ہی آدمی پیدا کیا فاروق اعظم، اور اس کی سوانے بھی مجھے نہ بھیجی گئی۔ اور پھر جب انہوں نے اس پہ ریویو لکھا ہے بہت شاندار الفاظ میں، اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کی بھی تعریف کی اور شبلی نعمانی کے متعلق بھی لکھا، تو 600 روپے انہوں نے لکھا سر سید کو کہ ملتے ہیں، اور 300 روپے علی گڑھ بھیج دیتا ہوں یونیورسٹی کو سال میں، اور باقی 300 روپے میں یہ فہرست بھیج رہا ہوں، فلاں بیوہ ہے اس کو اتنے دیتا ہوں، فلاں یتیم بچوں کو اتنے دیتا ہوں، فلاں سکول میں اتنے دیتا ہوں، فلاں ادارہ اتنا چلتا ہے، اتنے پیسے ہیں جو میرے اپنے کھانے پینے کے لیے ہیں، اور یہ وہ رقم ہے، اس میں سے آپ کو اختیار ہے جتنا ارشاد فرمائیں کاٹ دیں، اور میں اتنے پیسے آئندہ آپ کو علی گڑھ کے لیے مزید بھیج دیا کروں۔ سر سید نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا لو اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، سارے کے سارے پہلے ہی پیسے لگے ہوئے۔ ایسے لوگوں نے کام کیا۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، کون نہیں انہیں جانتا، یہ آپ میں سے بھی کبھی کبھی وہ گرین کلر کی تفسیر ہوتی ہے نا، ابھی بھی کوئی کسی کے پاس ہوگی ہیں، ہاں یہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، یہ تفسیر مولانا نے لکھی، اور مولانا شبیر احمد عثمانی جیسا صاحب علم آدمی کم تھے ان کی ٹکر کے لوگ، اور بڑا علم تھا، کیا ان کی بات کریں ان کے علم کی۔ فتح الملہم جو مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اسے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ صاحب علم کیسے تھے، اور فتح الملہم مولانا مکمل نہیں کر سکے مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو باقی حصہ اب مولانا تقی عثمانی صاحب نے مکمل کیا ہے اس کتاب کو۔ حنفیوں نے صحیح مسلم کی کوئی شرح نہیں لکھی تھی ایسی قابل ذکر، تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کو دیوبند میں بہت زیادہ اس کا احساس تھا کہ مسلم کی شرح ہونی چاہیے حدیث کی کتاب کی، تو انہوں نے جب کتاب لکھنی شروع کی تو وہاں گئے حیدرآباد، اور نظام حیدرآباد سے بات کی، انہوں نے کہا پیسے چاہیے اس مقصد کے لیے، کتابیں جمع کرنی ہیں، حیدرآباد نے پیسہ دیا تب جا کر یہ مسلم کی شرح لکھی گئی، لیکن پیسے لینے بھی گئے عزت اور وقار کے ساتھ۔ مکہ مسجد میں مولانا کا بیان رکھا، مکہ مسجد ہے حیدرآباد میں، ہیں چاکنا پہ، اچھا چلو جہاں بھی ہے، مکہ مسجد میں مولانا کا بیان ہوا، اور مولانا کے بیان کا سن کے نظام خود آ گئے۔ تعریف تو انہوں نے سنی ہوئی تھی، کان کھلے رکھتے تھے، پتا ہوتا تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو پتا ہونا بھی چاہیے۔ جب وہ آئے تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں کئی گھنٹے بیان کیا، اور غالباً 4 یا 5 گھنٹے نظام بیٹھے اور سنتے رہے، اور لوگ حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے، ان پر تو شیعت کا غلبہ ہے، اور وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تعریف پہ تعریف کیے چلے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ شریف لوگ تھے، اور نظام نے تقریر کے بعد مولانا کے ہاتھ چومے سب کے سامنے، اور ان کی تقریر کی تعریف کی اور چلے گئے، اور لوگ بڑے خوش ہوئے کہ حضرت آج تو الحمدللہ سنیوں کا پیغام آپ نے نظام صاحب کے کان میں پہنچا دیا، بات پوری ہو گئی۔ یہ ایسے بڑے بڑے لوگ یہ کیا دنیا ساری کماتے تھے، لیکن اللہ کے لیے، ان کاموں کے لیے، ان مقاصد کے لیے دنیا کو کوئی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا لیا، اسی لیے اللہ نے آخر پر فرمایا افلا تعقلون، عقل نہیں آتی تمہیں، مطلب عقل سے کام لو، جتنی یہ دنیا استعمال کرنے کی چیز ہے بس اتنی ہی، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ قد، یہ جو قد کا یہاں لفظ لائے ہیں اس کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں۔ قد نعلم، ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتا ہے۔ قد کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ ہمیں مکمل علم ہے۔ یہ جو قد ہے فعل میں جو آگے آ رہا ہے نعلم،
جاننے کا آ رہا ہے نا، نعلم ہمیں علم ہے، اس فعل میں اس میں زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے یعنی بخوبی جانتے ہیں، کثرت سے جانتے ہیں، مکمل علم ہے ہمیں. کشاف نے زمخشری نے اسے لکھا ہے، اس کے مطابق یہ ترجمہ آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس پہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے صاحب کشاف پہ، زمخشری پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نحوی جو ہیں گرائمر کے جو ماہر ہیں نحو کے، انہوں نے اس قول کو قبول نہیں کیا، غیر مشہور ہے یہ لفظ لکھیں. لیکن اتنا انہوں نے بھی مانا کہ تحقیق کے طور پر آتا ہے، تو ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا ابو حیان کا کہ قد کا مطلب ہے تحقیق، یعنی یقیناً ہم جانتے ہیں. تو دو ترجمے ہو گئے، ایک تو یہ ہوا کہ قد نعلم یقیناً ہم جانتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ خوب جانتے ہیں ہم. انہو نعلم کا دیکھیے آپ، یہ صیغہ ہے مستقبل کا، نعلم ہم جانیں گے، لیکن ترجمہ اس کا کیا گیا ہے ماضی میں، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ قرآن ماضی کا صیغہ بولتا ہے اور مراد اس سے مستقبل ہوتی ہے، اور مستقبل کا صیغہ بولتا ہے اور مراد اس سے ماضی ہوتی ہے. یہ عربوں کے ہاں عام رواج ہے اس طرح کی باتوں کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میں قد نعلم ہم خوب جانتے ہیں، یا تو یہ ترجمہ کیجئے حال میں تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، اور یا ماضی میں ترجمہ کر لیجئے کہ قد نعلم بلا شبہ ہم نے جان لیا، ہمیں خوب خبر ہو گئی، ہمیں سب معلوم ہے. انہو یہ بات لَيَحْزُنُكَ آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، رنج میں ڈالتی ہیں. کیا چیزیں؟ الذی جو کچھ کے یقولون یہ کافر آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. ہمیں خوب معلوم ہے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، ہمیں خوب معلوم ہے یہ لوگ آپ پر جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب آپ دین کی دعوت کے لیے جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو کیسے کیسے بےہودہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن دیکھیے ہمیں خوب معلوم ہے، لیکن فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ سو وہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، ولیکن اور یہ لیکن کرتے کیا ہیں، الظالمین یہ بے انصاف بِآیاتِ اللہ یجحدون اللہ کے حکم سے منکر ہو رہے ہیں، اللہ کے حکم کو جھٹلا رہے ہیں. حدیث میں یہ آتا ہے کہ ابو جہل اور اخنس ابن شریک ملے تھے، دونوں مشرک، اور اس اخنس نے کہا ابو جہل سے کہ تم سچ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، یہ جو دعویٰ ہے اور کئی دن سے ہم سن رہے ہیں یہ اصل بات کیا ہے. اس نے کہا یار سچی بات یہ ہے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں، میں نے کبھی ان کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا، امین ہے، صادق ہے. لیکن کیا کریں، ان کا خاندان یہ کہتا ہے ہاشمی، پہلے انہوں نے مکہ مکرمہ میں فلاں عہدہ لے لیا، پھر تم نے دیکھا ہے جب زمزم ہوا تو زمزم کا کنواں جب نکل گیا تو انہوں نے وہ سقایا بھی لے لی، پانی بھی پلانا شروع کر دیا، پھر حاجیوں کی خدمت بھی انہوں نے لے لی، پھر اور چیزیں بھی لیتے چلے گئے، بیت اللہ کا غلاف بھی ان کے قبیلے نے لے لیا، آخر نبوت تھی وہ بھی انہوں نے ہی لے لی، تو ہمارے حصے میں کیا آیا؟ تو یہ نبوت مجھے بھی ملنی چاہیے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ابو جہل اور اس نے کہا میں تمہیں تو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن وہ جو فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اسے ایک پیغام میرا دیں، اسے کہیں کسی دن میرے پاس بس ایک مرتبہ آ جائے تو میں مکہ میں یہ کہنے کے قابل تو ہو جاؤں کہ میرے پاس بھی فرشتہ آیا اور میں بھی ہم پلہ ہو گیا ہوں آپ کی طرح. تو اس نے فرشتے نے مجھے بھی پیغام دیا ہے. ان باتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج تھا. اللہ نے فرمایا ہے یہ آپ کو کچھ نہیں کہتے براہ راست، آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو تو اب بھی یہ سچا اور امین مانتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ یہ ایسے دشمن ہیں، ایسے بے انصاف ہیں، عقل کے دشمن، اللہ کے حکم سے منکر ہو رہے ہیں، اللہ تعالی کے حکم کو جھٹلاتے ہیں. اسی لیے ایک جگہ ان کے الفاظ یہ بھی آئے ہیں، مشرکین مکہ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں کچھ کہتے، لیکن یہ جو پیغام آپ لائے ہیں نا قرآن جسے کہتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالی نے یجحدون کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جہد عربی میں کہتے ہیں اس انکار کے لیے جب شرارت سے کوئی انسان انکار کرے
دل اس کا اقرار کر رہا ہو، دل مانتا ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے اور زبان انکار کرے، وہ ہے جہد۔ تو مطلب دل سے قائل ہیں کہ واقعی وحی ہے، نبوت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ سچا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کی بات کرتے ہیں وہ آنے والی ہے، مگر زبان سے انکار کرتے ہیں۔ یہ جو ضد اور تعصب ہے حق کی قبولیت میں، یہ مانع ہو جاتا ہے۔ آدمی کو زندگی بھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کا اعتراف اور اقرار خود میرا دل کر لیتا ہے، میں کیوں آخر زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا؟ اپنے مخالفین کے بارے میں، دشمنوں کے بارے میں، جس سے لڑائی ہو گئی ہے ایک آدمی کی، اس سے کوئی آ کے کہتا ہے صاحب فلاں کے متعلق آپ رائے دیں، اب یہ سوچتا ہے کہ وہ ہے میرا دشمن، کل تو اس سے لڑائی ہوئی ہے، وہ خاندان تو ایسا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں، ان کے بارے میں رائے دیتے ہوئے ڈنڈی مار جاتا ہے اور ان کی خوبیاں بھی چھپا جاتا ہے۔ یہ کفر کی حرکت ہے۔ اللہ نے فرمایا بِآیاتِ اللہ یجحدون، اللہ کی نشانیوں سے یہ انکار کرتے ہیں۔ ایسے انکار کرتے تھے، کبھی بھی عدل کو، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ کتنے ہی گھرانے ایسے، مال کی تقسیم ہو گئی، وراثت کی تقسیم ہوئی، پتا چلا کسی نے ظلم کر لیا ہے، اب پتا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے، اس کے باوجود حمایت نہیں کرنی اس مظلوم کی کہ ان سے ہمارے خاندان کے تعلقات اچھے نہیں، ہماری والدہ والد کی طرف سے ان سے یہ رشتہ بنتا ہے اور ہیں وہ حق پہ، لیکن ہم کہیں گے نہیں۔ کیوں نہیں کہو گے؟ حتیٰ کہ پوچھنے پہ بھی نہیں کہو گے؟ کیوں؟ اس کی وجہ اپنا نفس مانے آ جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے۔ آدمی کا جب حق کا اعتراف آدمی کا دل کرے اور دل کہے کہ واقعی یہ سچی بات ہے اور قرائن شواہد سے ثابت ہو جائے اور گواہی دینی پڑ جائے، بات کرنی پڑ جائے، تو سچی بات کہے، یہ نہ کرے کہ زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور دل اندر سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ ان مشرکین مکہ کا حال ہے، اور آپ کو یہ جھٹلاتے نہیں، ہمارے پیغام کو جھٹلاتے ہیں، اور آپ کو اس سے رنج ہوتا ہے، ہمیں خوب معلوم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے کہ ہمیں خوب ان کی حرکتوں کا معلوم ہے۔ اور دیکھیے پھر آپ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جھٹلایا ہے بہت رسولوں کو آپ سے پہلے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ چیز شروع سے چلی آئی ہے کہ جب نبوت آئی ہے تو لوگوں نے اسے جھٹلایا ہے۔ بعض چیزوں کے ساتھ اللہ نے جوڑ ہی دی ہیں، اور وہ چیزیں اپنی ان اصلیتوں کے ساتھ قائم رہتی ہیں۔ انسان ان کو سمجھے اور جہاں اصلاح کر سکتا ہے وہاں کوشش کر لے۔ یہ جو پیسہ ہے نا، دولت، اس کے ساتھ دو چیزیں مل جاتی ہیں جس کے پاس بھی آتی ہے۔ ایک تو اس دولت کے ساتھ انتشار آ جاتا ہے، منتشر ہو جاتے ہیں لوگ، متفرق ہو جاتے ہیں۔ اس دولت کی خوبیوں میں سے یہ کہ یہ تقسیم کر دیتی ہے۔ سب ٹھیک تھے، جب پیسہ آنا شروع ہوا تو بہن بھائی ماں باپ سب الگ ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے چل پڑتے ہیں۔ یہ اس دولت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جب پیسہ آئے تو پہلے سے سوچ لے کہ اب یہ بھی مصیبت ایک ساتھ اس نے لے کے آنی ہے، مجھے اس کا علاج کرنا ہے۔ اور جب پیسہ آتا ہے تو دوسری مصیبت اس کے ساتھ یہ آ جاتی ہے کہ دل تنگ ہو جاتا ہے۔ دل نہ تنگ کرے، عقلاً سمجھے کہ یہ پیسہ میرے دل کو تنگ کر دے گا، میرا تھوڑا ہی ہے، یہ تو اصل مالک کا ہے، اللہ کا ہے، مجھے تو درمیان میں کیشیئر کی طرح رکھ لیا ہے کہ میں نے اسے خرچ کرنا ہے بس، اور شام کو زندگی کی شام جب ہوگی بینک کو پورا حساب ایک ایک پائی کا دے کے جانا ہے کہ کتنے پیسے تھے مجھے دیے تھے، کہاں کہاں میں نے خرچ کیے ہیں اور کس کس مفاد میں خرچ کیے۔ یہ ایک مثال ہے نا۔ ایسے ہی ایک اور بھی مثال دوں سمجھانے کو، صرف ہے تھوڑی سی ایسے ہی بےہودہ۔ یہ جو حسن ہوتا ہے نا، خوبصورتی، اس کے ساتھ وفا نہیں ہوتی، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ تو اس لیے کوئی خوبصورت ہو اور آدمی کہے کہ ان سے محبت بھی کرے تو انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے تو چاہنے والے 10 چھوڑ 1000 مل جاتے ہیں شہر میں، انہیں کیا ضرورت ہے، تمہاری کیوں ضرورت ہے آخر، تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ذہین لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ محنتی نہیں ہوتے، ذہانت کے ساتھ محنت نہیں جمع ہوتی،
یہ قدرتی طور پہ چیزیں الگ الگ ہیں، اور مگر کوئی ذہین آدمی محنتی ہو جائے پھر تو آگ لگ جاتی، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. ذہانت کے ساتھ محنت جمع ہو جائے تو پھر ابن تیمیہ اور ابن قیم اور شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اگر نہ ذہین ہوتا ہے بچہ سارا سال کھیلتا رہا، اور جب امتحان کے دن قریب آئے ماں باپ نے 2 تھپڑ لگائے، بیٹھ کے پڑھا، پاس ہو گیا، حتیٰ کہ سب سے اچھے نمبر لے گیا، پھر کھیل شروع کر. ایسے ہی نبوت جو ہے نا، نبوت کے ساتھ مخالفت جمع ہے. کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، مگر یہ کہ انہیں مخالفتیں دیکھنی پڑی، جھوٹ دیکھنا پڑا، اور بہتان بنتے ہیں. یہ اتنی لمبی تمہید اس کی عرض کی ہے کہ جتنے بھی لوگ نبوت کی راہ پر کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ 2 چیزوں سے قطعاً نہیں بچ سکتے. 2 چیزیں نبوت کی راہ میں جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کو زندگی میں لامحالہ پیش آتی ہیں، اور ان سے کوئی صورت آج تک ہمارے علم میں نہیں کہ آدمی بچ سکے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان پہ جھوٹے الزام لگتے ہیں اور ایسے برستے ہیں جیسے ساون میں بارش برستی. اور دوسری چیز حسد ہے کہ نبوت کی راہ پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے اپنے زمانے میں حسد بہت زیادہ انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے آپ میں سے کوئی بھی آدمی اگر خدا کے دین کا کام کرے گا، غیر مسلموں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے گا، خود مسلمانوں کے لیے کام کرے گا، مسلمانوں کو خدا کے دین کی دعوت دے گا، لکھے گا، پڑھے گا، اسکول یہاں قائم کرے گا، یہ 2 چیزیں اسے پہلے سے سوچ لینی چاہیے کہ دنیا بھر میں وہ گناہ، وہ عیب، وہ خرابیاں جن کا کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا، اس کا بھی الزام لوگوں نے لگانا ضرور ہے. یہ ہونا ہے. اور دوسرے حسد ہوگا، اور حاسد جو ہوں گے وہ کہیں گے کسی طرح یہ خدا کے دین سے ہٹ جائے اور کسی طرح اس انسان میں کوئی عیب تلاش کرو. اب اللہ اسے پاک رکھتا ہے، عیب کے قریب جانے نہیں دیتا، وہ گناہ کرتا بھی ہے تو خدا اسے چھپا لیتا ہے، خدا اس کے گناہوں کی معافی کی 10 صورتیں پیدا کر دیتا ہے. یہ حاسد کو کچھ ملتا ہے نہیں، جھک مار کے آخر جھوٹ بولتا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ چیز پیش آئی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے انہیں جھٹلایا گیا ہے. یہ وہی چیز ہے. قد کو آپ دیکھیے نا، کذبت کے ساتھ آ رہے ہیں نا، تو کذبت تو فعل ہو گیا کہ جھٹلائے گئے، جھٹلایا ہے. تو قد اس سے پہلے آ گیا، یعنی خوب جھوٹ بولا ہے لوگوں نے، بہت جھوٹ بولنے والے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو نبوت کی راہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ نبوت کی راہ اتنی مشکل چیز ہے، اتنی مشکل چیز ہے کہ خدا جسے اس راہ پر چلا دیتا ہے نا، پھر کبھی کبھی اس کی موت کے بعد بھی اس پہ لان تان کرنے والے جیتے رہتے ہیں. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو اب تک لوگ کافر کہتے ہیں، اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پہ اب تک کفر کے فتوے لگتے ہیں. اور اب تک 200 برس ہو گئے سید صاحب رحمت اللہ علیہ گئے ہوئے، اب تک کتابیں لکھتے ہیں لوگ کہ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کافر تھے، اور جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ ارے وہ اللہ کے پاک بندے تھے، نیک تھے، جہاد کیا. یہ وہ نبوت کی جو راہ تھی نا جس پہ انہوں نے کام کیا ہے اور قوم کو اٹھایا ہے، اور حج اس کو زندہ کیا ہے. سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے حج ہندوستان میں ختم ہو گیا تھا، اور بڑے بڑے مفتیوں نے مل کے فتوے دے دیے تھے کہ ہمارے زمانے میں حج نہیں رہا کیونکہ سمندروں کا امن باقی نہیں، اور راستے کا پر امن نہ ہونا. اصل میں تو یہ مذہب نے کہا ہے کہ اگر راستہ پر امن نہیں ہے تو آپ پہ حج نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، فقہ کا مسئلہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن کیا اس زمانے میں سمندروں کا امن اتنا غارت ہو گیا تھا لوگوں کو حج نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بڑے بڑے مفتیوں نے لکھا، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے خاندان کے فتوے موجود ہیں کہ ان کا ہمارے زمانے میں حج نہیں رہا. اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج کو زندہ کیا، اور ایسا زندہ کیا کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالی کی زیارت ہوئی،
اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے، کئی چیزیں انہوں نے اپنے متعلق خود فرمائی تھی، ان میں سے ایک بات یہ انہوں نے کہی کہ وہ گھر سے نکلے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر میں آؤ اور تم میرے مہمان ہو. تو میں نے عرض کیا کہ میں اور لوگوں کو بھی لے آؤں، تو فرمایا جتنوں کو لا سکتے ہو لے آؤ، تم سب ہمارے مہمان. اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں کریا کریا گھومے اور لوگوں سے جا کے کہا کہ مجھ سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اور تم لوگ میرے ساتھ چلو، حج کے لیے چلتے ہیں. اور 700-800 آدمی لے کے گئے حج کے لیے. اور جو ان کے خطوط چھپے ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ اس وقت زندہ تھے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان خطوط میں ایک جگہ بھی لکھا ہے اور ویسے بھی فرمایا لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ ہمیں اتنا قبول کیا، اتنا قبول فرمایا، جب ہم پہنچے تو اتنی خوشی ہم سے کہی کہ ہم سے کہا ہم تم سے ایسے خوش ہوئے کہ تم نے برسوں کے مدتوں کے بعد ہندوستان والوں کے لیے ہمارے گھر کی راہ کھولی ہے، اور اب تمہارے صدقے قیامت تک یہ راہ کھلی رہے گی. اب ہندوستان میں ایسا وقت نہیں آئے گا کہ لوگ ہمارے گھر نہ. برسوں سے جو حج ترک ہو گیا تھا، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شروع کیا، اور جہاد نام ہی اس کا نہیں رہا تھا، ختم ہو گیا تھا ہندوستان میں. اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کے لیے کوشش کی، اور بالا کوٹ میں جب وہ گئے، آخری مارکا جس کے بعد وہ شہید ہو گئے تھے، تو کسی نے کہا حضرت اس جہاد میں کیا ہے؟ تو فرمایا دلی بھی اسی میدان میں ہے، لاہور بھی یہی ہے، اور جنت بھی یہی ہے، سب چیزیں آج یہیں خدا نے جمع کر دی ہیں، اب دیکھو کیا ہو. یعنی کامیابی اگر ہو گئی تو رنجیت سنگھ کی حکومت ختم ہو جائے گی لاہور سے، اور دلی تک پھر ہم چلے جائیں گے اور مسلمانوں کی حکومت کو قائم کرنا ہے. اور اگر شہادت ہو گئی تو جنت بھی اسی میدان میں. اور نبوت کی راہ جو تھی اس سے اللہ نے ان پہ فضل فرمایا، اور ایسی ایسی چنگاری وہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ جتنی تعلیم اور جو کچھ ہے یہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند گئے تھے تو ایک دن استنجا کرنے کے لیے باہر زمین میں گئے، کئی میل دور چلے گئے. تو کسی نے کہا حضرت اتنا زیادہ پیدل چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا میں کیا کروں، دیوبند کی اس مٹی سے علم کی بو آتی ہے، اسے کیسے خراب کرتے. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں کوئی مدرسہ بن جائے گا اور لوگ اس طرح پڑھا کریں گے اور اس کی تعلیم دنیا بھر میں عام ہو جائے گی. یہ نبوت کی راہ تھی. تو جو بھی نبوت کی راہ پہ چلتا ہے اس کو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی گئی اور شدید طور پہ جھوٹ ان پہ بولے گئے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہوئے تھے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک خاص چیز ہے تصوف میں، بعض صوفیہ اپنے مریدوں کو تلقین کرتے تھے، انہوں نے بھی کی، اور انہوں نے کہا تم تصور شیخ کیا کرو، شیخ کا تصور جمایا کرو اپنے جی میں. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے. شاہ عبد العزیز صاحب نے پوچھا کہ کیوں، اس پہ کچھ اشکال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کوئی بڑے سے بڑا گناہ آپ کہیں نا تو وہ کر لوں، مگر میں شیخ کے تصور کو ایسے جمانا جیسے اب صوفیہ کہتے ہیں شرک سمجھتا ہوں، اور یہ قواعد سے بھی بدتر چیز ہے، میں اسے نہیں کر سکتا. کوئی اور ہوتا تو کچھ سے کچھ اس بات کو کہتا اور بیت سے خارج اور نکل جاؤ اور اٹھ جاؤ. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، سید صاحب بھی کھڑے ہوئے، تو انہوں نے گلے سے لگا لیا اور فرمایا کوئی بات نہیں میاں، ہم تمہیں نبوت کی راہ سے لے کے چلیں گے. اور یہ نبوت کی راہ تھی جس کی وجہ سے اب تک لوگ انہیں کافر کہتے ہیں. حیرت ہوتی ہے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ نے کیسی کیسی چیزیں کھولی تھیں. اس لیے جب بھی آپ دیکھیں زندگی میں کہ ایک آدمی ٹھیک ہے اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے اور اس پہ حسد اور جھوٹ لوگوں نے شروع کر دیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، اس راستے کو. یہ اس کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. یہ دو چیزیں اس آدمی پہ برسنی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے فرمایا ہے
اور جھٹلایا ہے بہت رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے، فصبروا بس وہ صبر کرتے رہے، علی ما کذبوا جھٹلانے پر۔ یہ جو جھٹلانے پر صبر کرنا ہے نا، یہ اللہ کا قرب دلاتا ہے انسان، لوگوں کی باتیں، الزامات، جھوٹ بولنا لوگوں کا، اس سے کڑھن پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو کڑھن پیدا ہوتی ہے نا دل میں، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے پھر آدمی کا اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ اس راستے کو چھوڑ دے، کہ کیا مصیبت ہے، روز لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ روز کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، چھوڑو اس کام کوئی نہیں کرتے، لیکن وہ کرنے والے ہوتے ہیں صبر۔ تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ ڈٹ جاتے ہیں، مستقل مزاجی سے، تحمل سے کام کرتے ہیں۔ وَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا تو وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا جو انہیں جھٹلایا جاتا ہے اس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ وَأُوذُوا اور پھر انہیں تکالیف دی گئیں، ایذا پہنچائی گئی، حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا یہاں تک کہ ہماری مدد ان انبیاء علیہ السلام کو پہنچی۔ یہ جو اوذو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کہا ہے کہ ان کو تکلیف دی گئی اور ان کو ستایا گیا، لیکن یہ ستانا انبیاء علیہ السلام کو گالم گلوچ سے لے کے اور مار دھاڑ تک ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کافروں نے کوئی دریغ نہیں چھوڑی انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا کہ پھانسی دے دو، اور بقول ان کے انہوں نے پھانسی اپنی طرف سے دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کسر باقی رہ گئی تھی؟ اگر سورہ انفال پہ پہنچے وہاں آپ دیکھیے کافروں کا سلوک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا حتیٰ آتاہم نصرنا یہاں تک کہ ہماری مدد پھر آ گئی، اور ہماری جو مدد پہنچی ہے تو کافر پٹ گئے۔ جب ہماری مدد آئی تو کافروں سے ہم نے بدلہ لے لیا، ولا مبدل لکلمات اللہ اور دیکھیے کوئی بدلنے والا نہیں ہے، مبدل تبدیل کرنے والا، اس میں فاعل، کوئی بدلنے والا نہیں ہے لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو۔ کلمات سے مراد یہاں کیا ہے؟ کلمات سے مراد خدا کی مدد کو، خدا کی مدد کو ہٹانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ اور بلا شک و شبہ آئی ہیں آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں، من نبأ المرسلین رسولوں میں سے کچھ کے حالات۔ یہ جو من ہے نا بعض کے لیے، یعنی بعض رسولوں کے انبیاء علیہ السلام کے حالات آپ تک پہنچ چکے ہیں، اور بعض رسولوں کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، بعض رسولوں کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے رسولوں کا حال نہیں بتایا گیا۔ اور اسی کی تائید میں وہ حدیث بھی ہے جس میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے نبیوں کو علیہ السلام دیکھا، اور کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ آپ نے فرمایا تھوڑے سے لوگ تھے، اور کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ صرف 2 آدمی تھے، اور آپ نے فرمایا میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اکیلے نبی جا رہے تھے علیہ السلام۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ قوم نے ساتھ نہیں دیا، اور کوئی بھی قوم جب سچائی کا ساتھ نہیں دیتی تو جو داعی ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام قوم ہو جایا کرتی۔ اس کو کیا ہے؟ اس کو تو اللہ نے ایک مشن پہ معمور کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ نبی ہے تو اس کو نبوت کا اجر ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے اسے اسی اعتبار سے اجر ملے گا۔ فائدہ نہیں اٹھایا تو لوگوں نے نہیں اٹھایا، لوگ اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ آخر اتنے لوگوں کو بھیجتا کیوں رہتا ہے؟ تو دیکھو اللہ اس لیے بھیجتا رہتا ہے کہ قیامت میں کوئی اللہ کو الزام نہ دے کہ اللہ ہمارے زمانے میں تو کوئی آدمی تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں بھیجتا ہے، حتیٰ کہ امتوں کے زوال کے دور میں بھی ایک سے ایک نایاب اور گوہر شخصیت بھیج دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو سنیں، اس کو دیکھیں، اس کے اعمال کو، اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ نہیں کرتے تو وہ اپنے ہی کچھ نقصان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑا، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اس لیے یہاں پر ارشاد ہے کہ کچھ انبیاء علیہ السلام کے حالات آپ کو سنائے، اور دنیا میں جہاں بھی انسانی آبادیاں رہی ہیں
وہاں نبوت آئی ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول کی بات ہے کہ جہاں بھی انسانی آبادیاں رہی ہیں وہاں پر نبوت ضرور آئی ہے، اور اللہ نے ان میں سے کچھ کے حالات کیا، بہت سو کے تو حالات بیان کیے ہی نہیں، زیادہ تر بہت تھوڑے، قرآن پاک میں کل 26-27 انبیاء علیہ السلام کے صرف نام ملتے ہیں، اور ان میں سے بھی بعض کے حالات ہیں جو تفصیلی بعض کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، صرف نام آ گیا ہے ان کا، باقی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو جو لاکھوں کے حساب سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے، آخر وہ دنیا میں کہاں گئے؟ دنیا میں جہاں بھی آبادیاں تھیں، فرض کیجئے اس زمانے میں آسٹریلیا میں آبادی ہوگی، امریکہ میں ہوگی، ہندوستان میں ہوگی، جہاں بھی تھی انبیاء علیہ السلام آئے ضرور ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہسٹری میں ان کا ریکارڈ نہیں رہا، ہم تک بات نہیں پہنچی۔ اسی لیے یہاں پر ارشاد یہ نہیں فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی خبریں آپ تک پہنچی ہیں، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کو ہم نے دی ہیں، باتیں پہنچ چکی ہیں، کچھ احوال، کچھ حالات رسولوں کے علیہ السلام۔ وَإِن كَانَ، اور اگر، اب بات یہ ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کی جب فرمائش کی نا، کل وہ باتیں گزری ہیں کہ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں طبیعت میں یہ پیدا ہوا کہ اگر میرے بس میں ہو تو یہ سب کچھ کر دوں ان کے لیے، تاکہ کسی طرح تو یہ مسلمان ہو جائے۔